سورہ مبارک حدید کی 20ویں آیت، اللہ اپنے اس کلام میں دنیا اور دنیا کی زندگی کے حالات اور کیفیات کو بیان کر رہا ہے۔ ویسے بھی دنیا کی جو حیثیت اور حقیقت ہے وہ علی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ مجھ سے اگر آپ کہیں کہ مولانا آپ کے قبضے کا مضمون کون سا ہے، حافظ کفایت حسین اللہ مقامہ معراج بہت اچھی پڑھتے تھے۔ معراج مصطفیٰ کا خطاب اگر سننا ہو تو مثلا حافظ کفایت حسین صاحب کو سنا جائے۔ اظہر حسن زیدی اللہ مقامہ بہت بڑے خطیب، بڑا نام پاکستان کے خطیبوں میں، وہ مباہلہ بہت اچھا پڑھتے تھے۔ بشیر فاتح ٹیکسلا فدق بی بی کا حق بہت اچھا بیان کرتے تھے۔ تو ہر خطیب کا ایک نہ ایک قبضے کا مضمون ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں میں بھی ایسا ہی ہے، کوئی فلاں بدن کے حصے کا زیادہ ماہر ہے، کوئی بدن کے فلاں حصے کا ماہر ہے، اور انجینئروں میں بھی ایسے ہی ہے، مختلف شعبوں کے انجینئر ہوتے ہیں۔ تو ہر فیلڈ میں ہر شخص کا کوئی نہ کوئی قبضہ ضرور ہوتا ہے۔ قبضے سے مراد وہ ناجائز قبضے والی بات نہیں کر رہے، مگر اس کی گرفت اس کے اوپر ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ مضبوط ہوتا ہے، اس موضوع پر وہ زیادہ اچھا کام کر سکتا ہے۔ البتہ میرا کوئی قبضے کا مضمون نہیں ہے، میں تو خطیب بھی نہیں ہوں، لیکن مولا کی خدمت میں ہم سب پوچھیں، مولا آپ کے قبضے کا مضمون کون سا ہے؟ جب علی سے پوچھا جائے مولا آپ کا پسندیدہ مضمون کون سا ہے، تو علی یا اللہ پر بہت اچھا بولتے ہیں یا علی دنیا پر بہت اچھا بولتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں علی سے زیادہ اچھا کوئی بول ہی نہیں پایا۔ اور ہر آدمی اچھا کوئی اگر بولتا ہے تو بولنے کے پیچھے فکر ہوتی ہے، نظریہ ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے نا۔ اگر مولا علی کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ مولا اللہ کے مضمون پر، توحید کے مضمون پر، وحدانیت پروردگار کے مضمون پر علی سے اچھا کسی نے نہیں بولا، تو یہ خود ایک پیغام ہے کہ اللہ سے قریب بھی علی سے زیادہ کوئی نہیں۔ جی اس لیے جتنے بھی اولیاء الہی کے سلسلے ہیں، توجہ ہے میرے ساتھ، خاص طور پر قریب بیٹھے ہوئے نا، وہ تھوڑی میرے پر رحم کریں، اپنی حرکات و سکنات کو ذرا محفوظ کر لیں۔ تو باہر والوں کو تو میں زیادہ دیکھ نہیں پا رہا، آپ لوگ ذرا مجھ پر مہربانی فرمائیں۔ ایک صلوات پڑھیں گا محمد و آل محمد۔ اللہ کے بارے میں مولا علی سے زیادہ اچھا کسی نے بات نہیں کی۔ لہذا جتنے بھی سلسلے ہیں، توجہ چاہوں گا، جتنے بھی ولایت کے سلسلے ہیں ان سب کا مولا علی، کوئی بھی طریقہ ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، وہ سب سے زیادہ ان سب کا جو مولا ہے، ان سب کا جو بڑا ہے، وہ مولا علی کی ذات۔ جی لہذا علی سے جڑے ہوئے لوگ جتنا علی سے جڑتے چلے جاتے ہیں، اتنا ان کا اللہ سے تعلق گہرا ہو جاتا ہے۔ ولایتیں اگر چاہیے تو تمہیں علی سے جڑنا ہوگا، عظمتیں اگر چاہیے تو مولا علی سے جڑنا ہوگا۔ جی لہذا جو بھی علی کا پکا مرید، وہ جہاں بس گیا وہی شہر شریف بن گیا۔ وہ اجمیر شریف ہو، وہ سہون شریف ہو، وہ دہلی شریف ہو، آپ جوڑ لیجئے ملتان شریف، جتنے بھی علی سے جڑے ہوئے لوگوں کی آبادیاں ہیں وہ شریف ہیں۔ میں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، علی سے جڑے ہوئے جتنے لوگوں کی آبادیاں ہیں نا وہ شریف ہیں، اور ان سب کا جو مولا ہے اس کا شہر اشرف ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔
بڑی عنایت آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے. مولا بیٹھے ہوئے جوتیاں بنا رہے ہیں. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے. مولا علی بیٹھے ہوئے اپنی جوتی میں بند لگا رہے تھے, ٹانکا لگا رہے تھے کہ دو اصحاب آپس میں بات کرتے ہوئے کہنے لگے کہ خطاب کرنا, تقریر کرنا, خطبہ دینا بہت مشکل ہے, مگر اس مشکل کام میں اس سے زیادہ مشکل کچھ نہیں ہے کہ کوئی خطاب کرے اور پورے خطاب میں الف کا استعمال نہ ہو. ابھی میں بول رہا ہوں نا, میرے الفاظ میں 50 الفاظ آگے ہوں گے ابھی تک جس میں الف آیا ہے. کہنے لگے ایسا کوئی خطبہ دے, ایسا کوئی خطاب کرے جس میں الف کا حرف نہ آئے. الف بے بے تے الف کا استعمال ہی نہ ہو. مولا جوتیاں بناتے ان کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں علی کے لیے یہ بہت آسان ہے. مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا, 900 سے زیادہ الفاظ ہیں اس خطبے میں, مگر الف کا استعمال ہی نہیں کیا. جس کی گرفت کائنات پر ہو, حرف اس کے باہر کہاں ہوگا. حرف مولا کے ہاتھوں میں, جب چاہیں استعمال کریں, جسے چاہیں استعمال کریں. بغیر الف کا خطبہ مولا علی کا شاہکار ہے ادبیات کی دنیا میں. پورا خطبہ ہے, 900 سے زیادہ الفاظ, الف نہیں ہے اس کے اندر. کسی بھی کوئی لفظ ایسا بولے ہی نہیں جس کا الف آئے. پھر ایک دن ایسے ہی جوتیاں بنا رہے تھے مولا. پھر تو اصحاب نے گزرتے ہوئے کہا کہ خطبہ دینا تو آسان ہے, مگر یہ کتنا مشکل خطبہ ہوگا کہ جس میں نقطے کا استعمال ہی نہ ہو. یعنی ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جس میں نقطہ نہ آنا. علی پھر مسکرائے, فرمایا یہ علی کے لیے آسان ہے. 1000 سے زیادہ الفاظ ہیں خطبے میں, غیر نقط خطبہ, بغیر نقطوں والا علی کا خطبہ. ہم یوں ہی علی کے مرید نہیں ہیں. ہر جگہ ایک ہی آواز, ہر جگہ ایک ہی پکار کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے, میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے, میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے. ہم بھی تو 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے. میرے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا, اور ایسا خطبہ جس میں نقطے کا استعمال ہی نہیں. 1000 سے زیادہ الفاظ ہیں خطبے میں, غیر نقط خطبہ مولا علی. اور یہ سن کر آپ کو اور خوشی ہوگی کہ دونوں خطبوں کا مضمون بھی مشکل, اور وہ مضمون عقیدہ توحید, اللہ کی وحدانیت پر بات کر رہا ہے. علی اللہ کی وحدانیت پر بات کر رہے ہیں. الفاظ اتنے ہیں علی کے پاس کہ بغیر الف کے الفاظ, بغیر نقطے کے الفاظ, اور بولتے ہیں تو پھر فرماتے ہیں ینحدر عن السیل. مولا کی محفل سجی ہوئی ہے. اس روایت کو سنانے سے پہلے ایک جملے کا سہارا لوں. خبردار, شیعہ 3 کمزوریوں کے حامل نہیں ہوتے. جو شیعہ ہوگا اس میں 3 کمزوریاں نہیں ہوں گی, اور جس میں یہ 3 کمزوریاں ہیں وہ شیعہ نہ کہلوائے اپنے آپ. سب سے پہلی کمزوری, بزدل شیعہ نہیں ہوتا. دوسری کمزوری, تھک تو نہیں رہے, پہلی کمزوری شیعہ بزدل نہیں ہوتا. میرا جملہ تکراری ہو تو میرے بچے مجھے معاف کریں, سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت ساری جملے جو ہے وہ سنے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے, اور زاویہ بدل کے ضرور ہوتے ہیں, مگر کبھی کبھی تکرار بھی ہوئی ہوتی ہے. جی, بزدل شیعہ نہیں ہوتا. جو بزدل ہو اسے نعرہ حیدری نہیں لگانا چاہیے. بزدل کا کیا کام مولا علی کے نام سے. میں ایک سردار جی کا خطاب سن رہا تھا. ایک سردار جی ہندوستان کے ایک سکھ, وہ کہہ رہے تھے کہ میرا پوتا جب اسکول سے گھر آتا ہے اور رات بھر دن بھر جب بھی گھر میں رہتا ہے تو اچھلتا کودتا آوازیں لگاتا ہے, یا علی یا علی. وہ کہنے لگے, میں نے اپنے پوتے سے پوچھا تم یا علی کیوں پکارتے ہو؟ تو میرا پوتا کہنے لگا, دادا جب میں یا علی کہتا ہوں نا میرے بدن میں طاقت آتی ہے. علی کا چاہنے والا بزدل نہیں ہوتا.
اگر آپ خفا نہ ہو جائیں تو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، مجھے اس سنی سے بڑا پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ کربلا میں حسین مولا کے حرم میں، مشہد میں امام رضا کے حرم میں، وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کر بتاتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی بہادری بھی رکھتا ہوں، اس پہ عمل کرنے کی جرأت بھی رکھتا ہوں، مگر جتنا پیار میں اپنی بات کر رہا ہوں کوئی ناراض نہ ہو جائے، جتنا پیار مجھے اس سنی سے ہے نا کہ لاکھوں شیعوں میں وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، اتنا ہی میں اس شیعہ سے ناراض ہوں جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ تم علی کا نام لینے پر شرمندہ ہو کیا؟ سینہ چوڑا کر کے کہو کہ میں شیعہ ہوں، اور جب سینہ چوڑا کر کے کہتا ہوں میں شیعہ ہوں تو پھر کردار بھی ایسا ہو کہ پورا بدین کہے شیعہ ایسے ہوتے ہیں۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ خدا کے واسطے میں اپنے مکتب کے افسران سے گزارش کر رہا ہوں، وقت اگر کبھی تھا تو گزر گیا وہ وقت، آپ جہاں بھی ہو اپنے مکتب کا اظہار کریں، آپ کہیں ہم شیعہ ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے کہ جب شیعہ کبھی ایسا حلیہ بنا رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کمزور لوگوں کا مکتب ہو۔ سینہ چوڑا کر کے کہو کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، کوئی پشیمانی کوئی ندامت نہیں ہے، تمام علماء کرام کا احترام رہے، تمام مسالک کے پیشواؤں کا احترام رہے، سنی عالم بھی ہمارا عالم ہے، اگر کوئی سنی عالم آپ کے علاقے میں اور آپ اس علاقے میں رہتے ہیں بڑھ کر سلام کیا کریں، ادب کیا کریں، اور سلام کرتے ہوئے بتایا کریں میں شیعہ ہوں، کوئی پشیمانی کی بات نہیں ہے۔ علماء اہل سنت ہمارے عالم ہیں، سنی مسجدیں ہماری مسجدیں۔ اگر میں ابھی ایک مسجد میں رستے میں نے نماز پڑھی تو یہ جو مسجدیں ہمارے برادران اہل سنت کی بن رہی ہوتی ہیں، شیعہ مکتب فکر سے میں گزارش کر رہا ہوں اس کی تعمیر میں چندہ دیا کرو۔ یہ جو ہمارے برادران اہل سنت کی مسجدیں بن رہی ہوتی ہیں اس کی تعمیر میں چندہ دیا کرو، اپنی طرف سے کوئی سیمنٹ کی بوری بھیجواؤ، کوئی چندہ بھیجواؤ، اس لیے کہ وہ بریلویوں کی مسجد نہیں بن رہی، اللہ کا گھر بن رہا ہے، اور جب اللہ کا گھر ہے تو وہ سب کے لیے ہے۔ ہمیں اس فرق سے نکلنا ہے، باہر اس فرق سے ہمیں باہر نکلنا ہے، اور ہماری طرف سے کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو بزدل علی کا چاہنے والا نہیں ہوتا، میرا دل کر رہا ہے 2 جملے اور کہوں۔ اس مکتب کو یہاں تک پہنچنے میں بڑی قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، خون دیا ہے ہم نے، ہمارے بزرگوں نے جانیں دی ہیں، ہمارے بزرگوں نے خون دیا ہے، اس کو سالمیت کے ساتھ بات نہیں کریں، جو کرنا ہے کرتے ہیں، بولنے کی آواز آئی۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات پر دیتا ہے، اللہ بھائی مل کر صلوات دیا کر دیجئے۔ توجہ آپ ایک کمزوری دیکھتا چاہوں گا آپ سے، ایک کمزوری جو دور کرنی ہے، اگرچہ الحمدللہ دور ہے مگر جو رہی بچی ہے اسے دور کرنی، وہ علی کا چاہنے والا بزدل نہیں ہوتا، علی کا چاہنے والا
کنجوس نہیں ہوتا. مولا علی کا نام لیتے ہو اور پیسے نہیں نکلتے. امام بارگاہوں کے بلب فیوز ہوئے ہیں, مسجدوں کی ٹوٹیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, امام بارگاہوں کی دیواریں گر رہی ہیں, مدرسوں کا حال خراب ہے, پیسہ کہاں قبر میں لے کے جاؤ گے؟ یہ 2000 ایکڑ کہاں لے کر جاؤ گے؟ یہ 100 ایکڑ زمین کہاں لے کر جاؤ گے؟ یہ جو سونے کی گلیاں اور سکے تم نے خریدے میں قبر میں نہیں جائیں گے. اپنی ہی زندگی میں خمس نکال دو, زکوٰۃ نکال دو, اللہ کے آگے سرخور ہو جاؤ. اگر مولوی صاحب پر اعتبار نہیں ہے کہ مولوی خمس کھا جاتے ہیں, کسی نے آپ کے دماغ میں ڈال دیا ہے, تو مولوی کو خمس نہ دو, اپنے ہاتھ سے امام بارگاہ بنوا دو, اپنے ہاتھ سے مسجد بنوا دو. عمل تو ایسا ہے نہیں, کہیں میرے علماء ناراض نہ ہو جائیں, لیکن اگر کسی کے دماغ میں یہ ہے تو اس بہانے پر خمس سے بھاگو نہیں. میں ان چھوٹے بچوں سے, جوانوں سے کہہ رہا ہوں, تمہیں جیب خرچی کے پیسے ملتے ہیں, تاریخ طے کرو, ماہے کوئی چاند کی تاریخ طے کرو کہ فلاں تاریخ کو میری خمس کی تاریخ ہے. 200 روپے نکلے تو اللہ کا شکر ادا کر کے کہو سیدہ کا حق ادا کر دیا. ضروری تو نہیں ہے کہ 2 لاکھ روپے خمس نکلیں گے تو میں کہوں گا میں نے خمس دے دیا. 5 روپے بھی نکلیں گے تو خمس ہے نا. خاص طور پر میری قوم کے جوان میں چہروں کو دیکھ رہا ہوں, اللہ انہیں سالم رکھے, ان کی جوانیوں کو زندہ رکھے, سالم رکھے, انہیں توانائی عطا فرمائے. تو دوسرا, وہ شیعہ نہیں ہو سکتا جو کنجوس ہو. توجہ کر رہے ہیں؟ تیسرا, وہ شیعہ نہیں ہو سکتا کہ جو چھوٹے دماغ کا ہو, تنگ نظر ہو, گھٹے ہوئے دماغ کا, چھوٹی سوچ. علی مولا نے ہمارے مزاجوں کو عالی بنایا ہے, لہذا ہمیں مولا علی کی پیروی کرتے ہوئے اپنی مزاج کو عالی تر بنانا ہے. میرے مولا نے آواز دی, محمد جاؤ اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹ دو تاکہ ہودج گر جائے اور جنگ ٹھنڈی پڑ جائے. کہا ہے محمد جاؤ اونٹنی کے گھٹنے کاٹو, اور جب میدان میں اترو گے تو 3 اصولوں کو ذہن میں بٹھا لینا. یہ 3 اصول جو مولا علی نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو دیے, یہ صرف میدان جنگ کے اصول نہیں ہیں. ان بچوں کے لیے بھی تعلیم کا میدان ہے. جو انٹرویو دے رہے ہیں اور بار بار خدا نخواستہ فیل ہو رہے ہیں, ان کے لیے بھی میدان ہے. جتنا مجمع بیٹھا ہے سب کے میدان علیحدہ ہے. ہر شخص کا اس کی فیلڈ کے مطابق میدان علیحدہ ہے. یہ جو 3 اصول علی نے بتائے, یہ ہر میدان کے لیے اصول ہے. وہ تلوار کا میدان ہو, قلم کا میدان ہو, زبان کا میدان ہو, ذہن کا میدان ہو, کاروبار کا میدان ہو, تعلیم حاصل کرنے کا میدان ہو, نوکری ڈھونڈنے کا میدان ہو, زمینداری کا میدان ہو. ہر میدان کے لیے علی نے 3 اصول دیے. سب سے پہلا اصول مولا علی نے دیا, انظر الی اقصى القوم, اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ رکھنا. چھوٹی سوچ والا کچھ نہیں کر پاتا. اپنی سوچ کو بلند کرو, اپنے خیال کو اونچا کرو. سوچو کہ میں آسمان پر چلا جاؤں گا, تب کہیں جا کر کہیں اڑو گے. علامہ مجلسی نے اپنے بیٹے سے پوچھا کیا بننا چاہتے ہو؟ کہنے لگے بابا آپ جیسا بننا چاہتا ہوں. کہنے لگے کچھ نہیں بن سکو گے. میں نے سوچا تھا کہ مالک اشتر بنوں گا تو مجلسی بناؤں گا. سوچ بڑی کرو بھائی, اپنی سوچ کو اونچا کریں. بڑا خیال, بڑی بات, اونچی بات. ممکن ہے کوئی کہے کہ تمہارے ابا تو ٹھیلا لگاتے ہیں, تم باتیں کر رہے ہو کہ میں ڈاکٹر بنوں گا. تو اس کو ایک منہ توڑ جواب یہ دے دو میرے بچے, جو کسی ٹھیلا لگانے والے بچے کو یہ کہنا کہ تمہارا باپ تو ٹھیلا لگاتا ہے, تم کہہ رہے ہو میں ڈاکٹر بنوں گا, تو اس کا منہ توڑ جواب یہ دو کہ میں باپ کا بیٹا ضرور ہوں مگر علی کا مولا ہی بھی ہوں. مولا علی نے ہمیں, اور پھر یاد رہے, ذہن میں رہے, صاحبان حیثیت لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, مدین شہر کا منتخب مجمع ہے, دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں. یہ ذہن میں رہے کہ علی کو سب سے زیادہ جس طبقے سے پیار ہے نا, وہ فقیروں کا طبقہ ہے.
خبردار کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں تو اسے حقیر نہ سمجھنا، کوئی طرف کے کپڑوں میں نظر آئے تو اسے امیر نہ سمجھنا، خبردار کسی کے اگر بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں تو اس کو ذلیل نہ سمجھنا، کیا معلوم کہ جس نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ علاقے کا یزید ہو، اور کیا معلوم جس کا پائچہ پھٹا ہوا ہو وہ علاقے کا ولی خدا ہو۔ ان بنیادوں پر فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ ہم جس مجلس میں بیٹھے ہوئے میں سنی شیعہ سے مخاطب ہوں، مجلس میں سنی بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سنی شیعہ مجلس سے مخاطب ہوں، ہم جس مجلس میں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھنے سے عینت تبدیل ہو جاتی ہے، ہماری دید تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہاں بیٹھنے والا جس گھڑے سے پانی پیتا ہے دوسرے نہیں پیتے، ہمارا ذائقہ کچھ اور ہے، ہمارے سوچنے کا انداز کچھ اور ہے۔ یہاں بیٹھنے والے کی دید تبدیل کروائی جاتی ہے۔ ہزاروں لاکھوں اللہ اکبر کروڑ پتی اگر کوئی انسان بھی ہے تو وہ حسین کے نام پہ زمین پہ بیٹھنے کو تیار ہے۔ یہ ہمیں قابو میں کیا جا رہا ہے، سارا مسئلہ ہمیں قابو میں کرنے کا ہے۔ انسان اگر قابو میں آ جائے تو پھر ساری دنیا اس سے قابو میں آ جاتی ہے۔ انسان کو قابو میں کیسے لے کر آئے؟ حسین مولا نے اپنی عزاداری کے نظام کے ذریعے سے انسان کو قابو میں کیا ہے۔ تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، انانیت کا شکار نہ ہونا، توجہ کرنے نا۔ فرمایا انظر الی اقصی القوم، اپنی نگاہوں کو آخری دستے پر رکھنا، اپنی سوچ کو بلند رکھنا، یہ سوچ کر میدان میں اترنا کہ تمہیں آگے تک جانا ہے۔ جو پہلے دستے کے اوپر نگاہ رکھ کر میدان میں اترتے ہیں پہلا دستہ انہیں آگے نہیں جانے دیتا۔ جو سوچتے ہیں کہ مجھے تو آخر میں پہنچنا ہے، ان سرداروں تک پہنچنا ہے۔ مولا علی کی تلوار کی خصوصیتوں میں، خاصیتوں میں، خواص شجاعت علی ابن ابی طالب میں ایک خصوصیت یہ تھی، کسی نے پوچھا مولا علی سے، ولائی مجمع بیٹھا ہے، میں ایک مثال دینے جا رہا ہوں، کسی نے پوچھا مولا علی سے آپ جب میدان میں اترتے ہیں تو آپ کے مطمع نظر کون ہوتا ہے؟ آپ کیا سوچ کر میدان میں اترتے ہیں؟ جنگوں میں جب تلوار لے کر آپ اترتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے؟ میرے مولا مسکرائے، جملہ سنے علی کا، میرے مولا مسکرائے، فرمایا جب میدان میں اترتا ہوں نا تو میں سرداروں کو مارتا ہوں، غریبوں کا کیا نقصان کرتا ہوں، سرداروں کو مار کر آتا ہوں۔ مجھے اور آپ کو بھی اپنی نگاہوں میں اپنے حساب سے آخری دستے پہ نگاہ رکھنی ہے۔ جن کی نگاہیں آخری دستے پر ہوتی ہیں وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پہلا اصول۔ دوسرا اصول علی مولا دے رہے ہیں، فرماتے ہیں جب میدان میں اتر جاؤ تو قد قدمائک تزول الجبال ولا تزل، اپنے پیروں کو زمین میں ایسے گاڑ لینا کہ پہاڑ ہٹ جائیں مگر تم نہ ہٹنے پاؤ۔ میدان سے بھاگنے والا علی والا نہیں ہوتا۔ ہاں عزیزو، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ بدن مؤنث اور مذکر تو ہوتا ہے مگر روح مؤنث اور مذکر نہیں ہوتی۔ یہ مرد کا بدن ہے، مثلا وہ عورت کا بدن ہے، بدن تو مؤنث اور مذکر ہے مگر روح مؤنث اور مذکر نہیں ہے۔ اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بدن نہیں روح کو اولویت حاصل ہے۔ لہذا ممکن ہے کوئی مرد نظر آئے اور میدان سے بھاگتا نظر آئے، اور ممکن ہے کوئی عورت نظر آئے اور مردوں کو میدان میں لاتی نظر آئے، ممکن ہے۔ لہذا اپنے گھر کی بچیوں کو بھی پیغام دیجئے۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو یقیناً ہمارے گھر کی بچیاں بھی اسے سنیں گی، بیویاں بھی سنیں گی، خواتین بھی سنیں گی، تو اپنی روح کو مضبوط کرنے والی بات۔ دل کر رہا ہے جملہ اور کہہ دوں، اللہ نے روح اور بدن کو ساتھ ساتھ رکھا ہے مگر حسن خلقت پروردگار یہ ہے کہ دونوں میں دوستی نہیں ہے۔ یہ بدن اور روح ساتھ ضرور رکھتے ہیں مگر ان میں شدید دشمنی ہے، صرف دوستی ہی نہیں دشمنی ہے۔ اور دشمنی کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک کا رخ کہیں اور ہے، دوسرے کا رخ کہیں اور ہے۔ روح بلندی کی طرف لے جانا چاہتی ہے، بدن پستی کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ شدید تناؤ ہے دونوں کے درمیان، شدید لڑائی ہے دونوں کے درمیان۔
اب اگر بدن کو زیادہ غذا مل گئی تو وہ روح کو اپنے تابع کر لیتا ہے، اور اگر روح کو زیادہ غذا مل گئی تو وہ بدن کو اپنے تابع کر لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ ایک کو نماز میں بہت مزہ آتا ہے، ایک کو سال بھر میں بھی نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ یہ دونوں میں فرق کیسے ہے؟ دونوں سگے بھائی ہیں، ایک عید کی نماز بھی مشکل سے پڑھنے جاتا ہے اور ایک کوئی نماز قضا نہیں کرتا۔ سگے بھائی ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، فرق یہی ہے ایک کی روح مضبوط ہے، ایک کا بدن مضبوط ہے۔ جی بدن اپنے تابع کر لیتا ہے روح کو، اور روح اگر مضبوط ہو جائے تو وہ بدن کو اپنے تابع کر لیتی ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہاتھ کانپ رہا ہو، بستر پر لیٹے ہوئے ہو، مگر روح اگر مضبوط ہو اور کانپتے ہوئے ہاتھ سے لکھ دیں سلمان رشدی واجب القتل ہے، تو روح کی مضبوطی پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان کا بدن جوان ہو۔ حضرت ابراہیم نے جب بت توڑے تھے نا، چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ کے بڑے بت کے گلے میں کلاڑی لٹکا دی۔ ہاں، کسی کی آنکھ توڑی، کسی کی ناک کاٹی، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا گھٹنا کاٹا، اور سارے بتوں کو توڑ کر ناقص بنا کر اور بڑے بت کے گلے میں کلاڑی لٹکا دی۔ کسی نے دیکھا نہیں تھا، سارا شہر باہر گیا ہوا تھا ایک رسم کرنے کے لیے، تہوار منانے کے لیے۔ جب واپس آئے بت خانے میں تو دیکھا بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور ایک بت خادم ہے جس کے گلے میں کلاڑی لٹکی ہے۔ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا فتن یقال لہو ابراہیم، یہ اس جوان کا کام ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 90 سال کی تھی۔ جو 90 سال کی عمر میں جوان کہلائے تو پیغام یہ ہے کہ جوانی اور بڑھاپا بدن سے نہیں ہوتا، روح کی طاقت سے ہوتا ہے۔ ہم نے بہت جوان دیکھے ہیں، توجہ چاہوں گا، ہم نے بہت جوان دیکھے ہیں جو جلوس میں بھی آدھا جلوس کر کے آ جاتے ہیں، اور ہم نے ایسے بزرگ بھی دیکھے ہیں تو آخر تک جلوس میں رہتے ہیں۔ اس سال چہلم کے جلوس میں پوری ملت اپنی جوانی ثابت کرے گی۔ مل کر جاؤ بلندر صلوات پڑھیں گے محمد صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ روح کو مضبوط کرنا ہے، اور روح کو کیسے مضبوط کریں گے؟ جب روح کی غذا زیادہ اچھی ہوگی۔ بدن مضبوط ہو جائے گا جب بدن کی غذا زیادہ اچھی ہوگی۔ اسی لیے تو روزے رکھوائے جاتے ہیں۔ اللہ جو روزوں کو فرض کرتا ہے وہ اسی لیے تو روزوں کو فرض کیا گیا تاکہ تمہاری روح مضبوط ہو جائے، بدن تمہارا مغلوب ہو جائے، غالب نہ ہو۔ اللہ روح کو ہمیشہ غالب دیکھنا چاہتا ہے۔ حج کیوں کروایا جاتا ہے؟ یہ نماز کیوں پڑھوائی جاتی ہے؟ یہ جتنی بھی عبادات کے فلسفے ہیں، ساری عبادتوں کا فلسفہ ایک ہی چیز ہے کہ اسی طرح اپنی روح کو مضبوط کرو۔ یہ ہماری روح مضبوط ہوتی ہے ان عبادتوں سے۔ یہ جو آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، بدن تو تکلیف میں ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں اور بہت سے لوگوں کو میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ گدے پر بیٹھنے کے عادی ہیں، وہ صوفے پہ بیٹھنے کے عادی ہیں۔ عام دنوں میں کبھی اس مارکیٹ میں لا کے یہاں بٹھائیے انہیں، آپ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے، لیکن آج وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج وہ رستے پہ بیٹھے ہیں، آج ان کے پیروں میں مٹی لگ رہی ہے، مگر بڑے اطمینان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ مجلس عزائے حسین روح کی پرورش کی جگہ ہے، ہماری روح کو مضبوط کرنے کے لیے۔ بس کیا کریں کہ ہماری روح مضبوط ہو؟ یہی کچھ کریں جو کر رہے ہیں، اس میں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے، اس میں غلطی نہ ہونے پائے۔ میرے بزرگ رحلت کر گئے اور آج کچھ علاقوں میں وہ رسمیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ جلوس میں ہم چلتے تھے تو ننگے پیر چلتے تھے، کانٹے چپتے تھے، کنکر چپتے تھے، چھالے پڑ جاتے تھے۔ آج وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ نئے کپڑے محرم میں نہیں بنوائے جاتے تھے، پرانے کپڑوں کو رنگوایا جاتا تھا۔ فقیر نہیں تھے ہمارے بڑے، فقیر نہیں تھے ہمارے بڑے،
बड़े बड़े नवाबीन के यहाँ यही होता था। वो इस वजह से रंगवाते थे कपड़े कि हमें मुहर्रम में नए कपड़े बनाने नहीं है, नई चीज बनानी नहीं है। आज नौकरों से न्याज तकसीम करवाई जाती है। न्याज बना भी नौकर में, न्याज खिला भी नौकर में, फर्श भी नौकर बिछाएंगे, प्लेटें भी नौकर धोएंगे। नौकर तो बड़े फायदे में है, आपसे तनख्वाह भी लेगा, हुसैन से शाबाश भी लेगा। मेरा अपना काम कहाँ है? बलंतर सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। हम पैसा बढ़ने से हुसैन से दूरी। वो बड़े जो थे हमारे, जो बाबा अजदाद थे, वो कोई फकीर और हाथ खाली और जेब खाली लोग नहीं थे। वो अपने जमाने के हिसाब से पैसे वाले थे। मगर हुसैन मौला की जब न्याज बनती थी तो अपने हाथ से घूंटा लगाते थे, अपने हाथ से लकड़ियों को। हमारी दादी परदादियां, नानियां, बुजुर्ग जो मर गई, रहमत कर गई, वो न्याज पकड़ने के लिए जो लकड़ियां आती थी ना चूल्हे के नीचे जलाने को, उन लकड़ियों को भी धोती थी कि ये हुसैन के नाम से मंसूब है। उन अकीदतों को पलटाना है, उस रूहानियत को पलटाना है। मैं खुदा के वास्ते अपने बच्चों से और जवानों से कहूंगा कि रिवायात को बहाल करो, रसूमात को बहाल करो। जहां जैसा तुम्हारे यहां होता आया ऐसा करो। मैं कल एक जगह गया, कहाँ तो मुझे एक साहब कहने लगे कि यहाँ मातम ढोल पर होता है। तो कुछ दोस्त हैं, वो कहते हैं ढोल नहीं बजाने देंगे। मैंने कहा उनसे कहो कि मौसीकी जाती तौर पर हराम नहीं है, वो मौसीकी हराम है जो लहव लहिब की तरफ ले जाए, जो बेहयाई की तरफ ले जाए, जो तुम्हें हैवान बना दे। वरना मौसीकी जातन हराम नहीं है। फिर हमारे यहाँ का रिवाज है, इराक में, ईरान में, लुबनान में, बहरीन में ढोल पर मातम होता है। कहने तो इन लोगों को जो तुम्हारा वजूद ही बर्दाश्त नहीं करते। वाह वाह, मौलाना ये क्या कहेंगे, ये दुश्मन क्या कहेगा, दूसरों को क्या बताएं, क्या समझाएं। दूसरों को अगर तुम अपना गला काट के भी रख दोगे ना, तब भी उन्हें तसल्ली नहीं होगी। एक बहुत बड़ा तबका है जो आपकी जात से दुश्मन है, आपकी जात का दुश्मन है। उन्हें पसंद नहीं है अजानों में अली वल्लाह की आवाज, उन्हें पसंद नहीं है खलीफतहु बिला फज़ल की आवाज। ये क्या बात हुई? और खबरदार मेरे बच्चों और जवानों, कुछ नहीं पता इंसान को आज की फिक्र करनी चाहिए, आज की जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, कल हमारे हाथ में नहीं है। मैं एक जुमला कहता हुआ गुजरूं, तमाम फुक़हा इमामिया का फतवा है आइम्मा की तालीमात की रोशनी में, अहादीस आइम्मा की रोशनी में, कि मुसल्लमा इस्लामी मसालिक के मुक़द्दसात की तौहीन करना हराम है। अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन करना हराम है। खुलफाए सलासा के बारे में और उम्महातुल मोमिनीन के बारे में कोई ऐसी बात करना जो तौहीन आमेज हो, वो हराम है। समझे है? मुसल्लमात अहले सुन्नत की तौहीन करना हराम है, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आइंदा हम फतक मेंबर पे बयान नहीं करेंगे। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जनाब ज़हरा पे जो जुल्म हुआ उसे बयान नहीं करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि मौला अली की खिलाफत बिला फज़ल का अक़ीदा है, हम उसे बयान नहीं करेंगे। हम उसे बयान करेंगे और करते आए हैं और करेंगे, मगर ज़बान मुहज़्ज़ब होगी, अल्फाज चुनिंदा होंगे, लहजा हमारा समझाने का होगा। कोई चुपता हुआ जुमला, कोई चुटकी भरने वाला जुमला, कोई तौहीन आमेज़ जुमला नमाजी में हमने किया। मैं अपनी बात कर रहा हूं और अपने कबीले के लोगों की बात कर रहा हूं, और नहीं आइंदा हम करेंगे। हमने पहले भी
نہیں کیا. تم ہمیں کیا بتاؤ گے کہ تمہارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اپنے غیر ذمہ داروں کے پیچھے کبھی نہیں کھڑے ہوئے. ہم یہ ممبر سلونی کی شبیہ ہے. یہ جہالت پھیلانے کی جگہ نہیں ہے، یہ علم عام کرنے کی جگہ ہے. اور یہ مجلس امام حسین کے عالمی ادارے کا ایک کیمپس ہے. بدین میں حسین کی یونیورسٹی کی کلاس لگی ہوئی ہے. اور کلاس میں اگر تعلیم اچھی نہ ہو تو کلاس بند نہیں کرتے. اسکول میں یونیورسٹی میں اگر کلاس میں اگر استاد اچھا نہ ہو تو یونیورسٹی بند نہیں کرتے، ٹیچر تبدیل کرتے ہیں. بھائی بہار روڈ پہ بہت بڑا مجمع ہے. میرے عزیز جو میرے سامنے بیٹھے ہیں بڑی تعداد میں ہیں. جتنی توانائی کے ساتھ ہو سکتا ہے نبی اور آل نبی پہ صلوات بھی ہے. پاک فوج کے شہیدوں اور پولیس اہلکار شہیدوں اور رینجرز کے شہیدوں کی مغفرت کے لیے صلوات بھی ہے. پاکستان میں جو سنی مظلوم مارا گیا ہے ان کی مغفرت کے لیے صلوات بھی ہے. پاکستان کے موجودہ حالات کی بہتری کے لیے نبی اور آل نبی پہ صلوات بھی ہے. قدمے تزول الجبال ولا تضل، اپنے پیروں کو زمین میں گاڑے رکھنا اور ایسے جم کر کھڑے ہونا کہ پہاڑ ہٹ جائیں مگر تم نہ ہٹنے پاؤ. یہ علی مولا نے دوسرا اصول دیا ہے کامیابی کا. پہلا اصول اپنی نگاہ کو اونچا کرو، اپنی سوچ کو اونچا کرو، اپنے خیالات کو بلند کرو. چھوٹی باتیں، جھوٹی ہوئی باتیں، تنگ نظری کی باتیں نہ کرو. ڈاکٹر ادیب الحسن صاحب نے کراچی یونیورسٹی میں سیمینار رکھوایا SIUT کی طرف سے آرگن ڈونیشن کے حوالے سے. ہم نے بھی مقالہ لکھا اس میں، دیوبندیوں نے بھی لکھا، بریلویوں نے بھی لکھا، ہم نے بھی لکھا. ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں، فقہاء امامیہ کے فتاویٰ کی روشنی میں اگر میرے دماغ کی موت ہو جائے، ایکسیڈنٹ ایسا ہو، حادثہ ایسا ہو کہ دماغ مر جائے، دل چل رہا ہو، تو تعلیمات قرآن و سنت اور اہل بیت میں دماغ کا مرنا ہی اصلی موت ہے. اور آج کی میڈیکل وہی کہہ رہی ہے جو ائمہ نے 1400 سال پہلے کہا ہے. آج کی میڈیکل یہ کہہ رہی ہے کہ اصلی موت دماغ کی موت ہے. دل کی موت اصلی موت نہیں ہے. اور دماغ جب مر جاتا ہے تو دل بھی کچھ مدت کے بعد، کچھ مدت سے مراد کچھ گھنٹوں کے بعد. ہر ایک کی باڈی کا اپنا حال ہے. ڈاکٹر آزاد سے زیادہ بات نہیں کر سکتا ان کے سامنے، لیکن جو میں نے پڑھا اور اس کے بعد سمجھا، کسی کا 2 گھنٹے میں دل بند ہو جائے گا، کسی کا 10 گھنٹے میں بند ہو جائے گا، کوئی 15-17 گھنٹے چلے گا، بہت چلے گا. تو وہ جو دورانیہ ہے دماغ اور دل کے مرنے کے درمیان کا دورانیہ، اس میں میرے آرگن، میرے اعضاء وہ نکالے جا سکتے ہیں. اور میری ایک باڈی سے شاید 17 چیزیں ہیں جو 17 لوگوں کو زندگی دے سکتی ہے. جو موت کی کشمکش میں ہیں، ہاسپٹلوں میں لیٹے ہوئے ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ فلاں چیز لگے گی تو تم زندہ رہو گے. تو میرے باڈی سے نکلنے والی اتنی چیزیں ہیں جو کم سے کم زیادہ سے زیادہ 17 لوگوں کو زندگی دے سکتی ہے. تو جب ظاہر ہے مجھے مقالہ پڑھنا تھا، مجھے تقریر کرنی تھی، تو خود بھی تو عمل کروں نا. تو میں نے اپنے یہاں وصیت کر دی، وصیت نامہ لکھ دیا. کارڈ بھی میری جیب میں رہتا ہے، میری وصیت کا پورا کارڈ بنا ہوا ہے، رجسٹرڈ ہوں ان کے ادارے کے اندر، کہ اگر دماغ کی موت ہو جاتی ہے اور کوئی ایسی گولی لگ جاتی ہے، کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، اور اپنے دشمنوں سے کہوں گا اگر مارنا بھی ہونا تو سر پہ مارنا تاکہ سر بلند رہے. ایسی صورت میں ہمارے سارے اعضاء، بدن باڈی، ظاہری باڈی پر کوئی
کوئی کام نہیں ہوگا، کوئی اس خراب نہیں ہوگی ہے ہماری، اندر سے وہ چیزیں نکالیں گے اور مریضوں کو لگا دیں گے۔ تو میں ایک جگہ جیسے ابھی بول رہا ہوں، اور ابھی بہت سارے چہروں کو دیکھ رہا ہوں جو پریشان ہو رہے ہیں، مولانا کون سا نیا قصہ لے کر آ گئے، یہ تو ہم نے پہلے بہت سے لوگوں نے سنا ہی نہیں ہے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، مرنے کی باتیں اور باڈی کا گردے نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، اونچی سوچ رکھنے والا حق رکھتا ہے کہ وہ نعرہ حیدری لگائے۔ تو بہرحال میں یہ مجلس جیسے ابھی مجلس میں کہا ہے ایک جگہ اور بھی میں نے تقریر میں یہ بات کی، مجلس پڑھ کر اترا، تقریر کر کے باہر نکلا تو ایک صاحب مجھے مل گئے، دوسرے صاحب اور قریب آئے، تیسرے صاحب ایک مجھے گھیر کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مولانا میرے گردے اگر کسی ہندو کو لگ گئے تو کیا ہوگا؟ ابھی اس کا میں جواب سوچ رہا تھا کہ دوسرے کی آواز آئی، مولانا میرا دل اگر کسی عیسائی کو لگ گیا تو کیا ہوگا؟ ابھی اس کا جواب سن رہا تھا تو ایک نے تو ہاتھ کر دی، کہنے لگا مولانا میری آنکھیں اگر کسی سنی کو لگ گئی تو کیا ہوگا؟ تو میں نے ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے کہا بھائی چھوٹے دماغ والا علی والا نہیں ہوتا، اپنی سوچ کو بلند کرو۔ کیا معلوم تمہارے گردے کسی ہندو کو لگے تو وہ مسلمان ہو جائے، کیا معلوم تمہارا دل کسی عیسائی کو لگے تو وہ مسلمان ہو جائے؟ پھر اللہ نے تو ہندو بنایا ہی نہیں ہے، اللہ نے تو عیسائی پیدا ہی نہیں کیا، اللہ نے تو یہودی بنایا ہی نہیں ہے، اللہ نے تو سب کو مسلمان بنایا ہے۔ تم اللہ کی مخلوق سے پیار کرو۔ بے شک کہنے والا سوچ کے بولے، اسے وصیت کرنا چاہیے پھر کیا کرنا۔ اپنے کارڈ بنوائیے، یہ دور نہیں ہے، کراچی حیدرآباد میں بھی ان کا سینٹر ہے، مدین مجھے نہیں معلوم، اپنا کارڈ بنوائیے، اپنی وصیت کر کے آئیے، اپنے اعضاء دے کر آئیے۔ وہ تو وارثوں پر ہے، اللہ کرے اس وقت وہ رونے پیٹنے کے بجائے یاد رکھیں، کم سے کم میں تو اپنا کام کر کے چلا جاؤں۔ صلوات پڑھ رہا محمد و آل محمد، صلوات مل کر ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔ میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ اپنی فکر کو اونچا کرو، اپنی سوچ کو اونچا کرو، اپنے پیروں کو زمین میں ایسے گاڑنا کہ پہاڑ ہٹ جائے تم نہ ہٹ پاؤ۔ تیسرا اصول بتا دوں مولا کا، مولا علی تیسرا اصول بتا رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں سنو، جب تم آخری دستے کو نگاہ میں رکھتے ہوئے آگے جاؤ گے، سارے دستوں کو کاٹتے ہوئے، لوگوں کو چیرتے ہوئے، جب آخری دستے پہ جا کے پہنچو گے تو کامیابی تمہارا مقدر ہے۔ تم جب جیت کر لوٹ رہے ہوگے تو آفرین، مرحبا، شاباش، نعرہ تکبیر، تمہارے گلے میں پھول ہار پھول ڈالے جائیں گے، تمہیں نعروں کی گونج میں لایا جائے گا۔ اس وقت تمہارے دماغ میں خیال آئے گا تم نے کچھ کر دیا، تم نے کوئی کارنامہ کر دیا، تم بہت بڑے آدمی بن گئے ہو، تم فاتح بن گئے ہو، تم جیت کر لوٹ رہے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں تیسرا اصول دماغ میں بٹھا لو، اور وہ یہ کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ، کامیابیاں اللہ دیتا ہے، تم نے کچھ نہیں کیا۔ خبردار تم تکبر نہ کر جاؤ، خبردار کہیں متکبر نہ ہو جاؤ۔ غور کر لیا آپ نے؟ یہ دنیا سب سے زیادہ جس نے اس دنیا کو ذلیل کیا ہے وہ مولا علی۔ آپ مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، مجھے معاف کیجیے گا جملہ تکراری ہے، سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہوئے، کوئی جوتیاں پہن کے نہیں بیٹھا ہوا۔ ہم مجلس میں جوتی اتار کے بیٹھتے ہیں نا، ہم امام بارگاہ میں جوتیاں اتار کے جاتے ہیں نا، مسجد میں بھی جوتی اتار کے جاتے ہیں۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ علی کے نزدیک جوتیاں یعنی دنیا، دنیا یعنی جوتی۔ ہم مجلس میں دنیا چھوڑ کر آتے ہیں۔ ہم مجلس میں جوتیاں چھوڑ کر آتے ہیں، دنیا کے لیے نہیں آتے۔ دو لڑکے ہماری مسجد میں لڑ رہے تھے، البتہ ایک لڑ رہا تھا، دوسرا بار بار کہہ رہا تھا باہر آئے گا تو بتاؤں گا۔ مجھے معاف کیجیے گا، میں نے سادہ زبان میں کہہ دیا۔
تو میں اس کے قریب گیا، دونوں کے قریب، میں نے کہا بھائی تم باہر جا کے کیا کرو گے؟ یہ تمہارے ساتھ یہاں بدتمیزی کر رہا ہے، چیخ چیخ کے بات کر رہا ہے، آستی میں چڑھا رہا ہے، لڑنے کی باتیں کر رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو باہر نکلو تو بتاؤں۔ تو باہر نکل کے کیا بتاؤ گے؟ کہہ رہا مولانا یہ مسجد امام بارگاہ ہے، یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ خدا کے واسطے اگر یہ میں اپنے دماغ میں بٹھا لوں، امام بارگاہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد لڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی سیاست دین سے جدا ہے۔ میں نے سنا ہے کچھ لوگوں سے، اور جو یہ بات زیادہ کر رہا ہوتا ہے نا سیاست دین سے جدا ہے، وہ مسجد کی انجمن کے الیکشن میں سب سے بڑا سیاستدان ہوتا ہے، وہ امام بارگاہ کی الیکشن میں سب سے بڑا سیاستدان ہوتا ہے، لابی کر رہا ہوتا ہے، پارٹی بازیاں کر رہا ہوتا ہے۔ ناراض کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ امام بارگاہ کا الیکشن ہوتا ہے، پینل بنتے ہیں، باقاعدہ گروپنگ ہوتی ہے، فون کرتے ہیں مجھے ووٹ ڈالنا۔ تم تو کہہ رہے تھے دین اور سیاست جدا ہے۔ عزیزان گرامی، دین اور سیاست جدا نہیں ہے، اللہ نے دین کو سیاست پر حاکم بنایا۔ اگر دین سیاست پر حاکم ہو جائے تو معاشرے میں امن و امان آ جائے گا۔ ہم نے خان صاحب کے بازو پر امام ضامن اس لیے نہیں باندھا تھا کہ ہمیں کوئی کرسی چاہیے، ہم نے خان صاحب کے بازو پہ یا علی مدد اس لیے باندھا تھا کہ پاکستان کا بھلا ہو جائے۔ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ اور اگر کسی کے دماغ میں یہ ہے کہ ہمیں کچھ چاہیے تھا، مجھے کوئی مطلب تھا، میری کوئی لالچ تھی، تو ان کی تسلی کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں اور خود کو قابو میں رکھنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں اس سے اونچی کرسی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ محمد۔ سب سے زیادہ بہتر انداز سے اگر کسی نے دنیا کا تعارف کروایا ہے تو وہ مولا علی۔ بکری کی چھینک سے زیادہ قریب ہے تمہاری دنیا، توڑ کے مریض کے ہاتھ میں، برس کے مریض کے ہاتھ میں، جس کے بدن سے جگہ جگہ سے خون رس رہا ہو، پھوڑے پھوٹ رہے ہوں، ان سے پیپ اور خون نکل رہا ہو، اس کے ہاتھ میں سور کی ہڈی، تو کیسا لگتا ہے یہ آدمی تمہیں؟ اس سے کراہت آتی ہے تمہیں؟ مجھے ایسے ہی دنیا سے، مولا علی فرما رہے ہیں، مجھے ایسے ہی دنیا سے کراہت آتی ہے۔ بکری جب چھینکے اور اس کے چھینکنے کا اس کا پانی جی تمہارے اوپر آئے تو تمہیں کتنا برا لگتا ہے؟ مجھے دنیا اتنی بری لگتی ہے۔ جوتیوں میں بند لگا رہے ہیں، ٹانکا لگانے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ ابن عباس نے آ کر کہا مولا حاکم شام کو کچھ دن کے لیے گورنر رہنے دیجئے، حکومت مضبوط ہو جائے تو ہٹا دیجئے گا۔ تو جوتیوں کو ٹانکا لگاتے لگاتے رکے اور فرمایا جوتی کی قیمت کتنی ہے؟ سوال انہوں نے کچھ اور کیا، مولا بات کچھ اور کر رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد معلوم ہوگا کہ علی کیا کہہ رہے ہیں، کہنے لگے ان جوتیوں کی قیمت کتنی ہے؟ اور سے دیکھ کر کہا مولا کوئی نہیں خریدے گا۔ علی جو جواب چاہتے تھے وہی دیا ابن عباس نے، ورنہ جبریل جانتا ہے جوتیوں کی قیمت کیا ہے، مگر مولا جو جواب چاہتے تھے وہی جواب دیا۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ مولا کوئی نہیں خریدے گا ان جوتیوں کو۔ فرمایا تمہاری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنا حصہ کسی ظلم اور زیادتی میں نہیں ڈالنا چاہتا، ایک لمحے کے لیے بھی میری طرف سے اجازت نہیں ہوگی کہ جہاں ظلم ہو جائے تو وہ میرے کھاتے میں آ جائے گا، لہذا میں اسے معذول کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا ختم ہو گئی، ختم ہو گئی، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے۔ مولا علی کا فرمان، یا علی کیا مطلب؟ گلے پہ چھری پھیر دیں، خودکشی کر لیں، کہیں سے سلام لگا دیں، کیا کریں؟ مولا فرما رہے ہیں مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے۔ علی بتانا چاہ رہے ہیں جب تمہاری میں مر جاتی ہے تو موت آتی ہے نا، تمہارے بدن کی موت آئے گی تو میں مر جائے گی، میں کے مرنے سے پہلے اپنی میں کو مار دو، اپنی خود پسندی کو مار دو، اپنی دنیا داری کو مار دو، اور جب تم اپنی میں کا انکار کر دو گے تو پھر تم چلتے پھرتے ہوگے اور زندہ ہوگے اور تمہارا وجود دنیا کو زندگی عطا کر رہا ہوگا۔
کیا حقیقت ہے اس دنیا کی، یہ قرآن کی آیات میں، نبی کے فرامین میں، مولا علی کے اقوال میں ہمیں بہت اچھے انداز سے معلوم ہوتا ہے۔ وقت گزر جائے گا عزیزو، جیسے ہی مجلس ختم ہو جائے گی اور آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، وقت گزر جائے گا۔ جو چیز رہ جائے گی وہ کردار ہے، جو چیز رہ جائے گی وہ انسان کا عمل ہے، وہ انسان کی انسانیت ہے۔ اور سب سے زیادہ پیغام اگر کوئی انسانیت کا پیغام دینے کا حقدار ہے، حصہ دار ہے، لائق اور فائق ہے، تو وہ ہے کہ جو حسین کا ماننے والا ہے۔ کربلا انسانیت کے فروغ کو کہا جاتا ہے، معراج انسانیت یعنی کربلا، انسانی قدروں کی معراج، انسانی تہذیب کی بقا، انسانی تہذیب کی بحالی، یہ کربلا معاملہ ہے۔ اس سال چہلم پر آپ کربلا نہیں جا رہے، محدود اور مخصوص لوگوں کو اجازت ملی ہے، تو اپنے اپنے شہروں میں امام حسین کا چہلم ہر سال سے زیادہ اچھا ہوگا اور انتہائی خلوص اور سچائی کے ساتھ ہوگا۔ کوئی بھی گھر میں نہیں بیٹھے گا، جو ویل چیئروں پر بھی اگر بزرگ ہوں تو انہیں بھی گودی میں اٹھا کے لے آئیے، انہیں بھی ویل چیئروں پر لا کر جلوس میں کھڑا کر دیجیے۔ جلوس بھی آدھا نہیں کریں گے، پورا جلوس کریں گے، اور خبردار کہیں سے کوئی خدا نہ خواستہ پتھر آئے تو پتھر واپس نہیں پھینکیں گے، بلکہ اس پتھر کو ماتم سمجھ کر شام کے بازار کو سوچیں گے، کوفے کی راہوں کو سوچیں گے کہ کوئی بات نہیں، ہمیں مولا کا ذکر مکمل کرنا ہے۔ چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو قافلہ کربلا سے کوفہ 5 دنوں میں پہنچا۔ آپ بھی کربلا سے کوفہ جاتے ہیں، آپ بھی کوفے سے کربلا جاتے ہیں، کیا وہ 5 دنوں کا سفر ہے؟ یہ قافلہ 5 دنوں میں کوفہ پہنچا۔ 11 محرم کو چلا تھا، 15 اور 16 محرم کو کوفہ پہنچا۔ کوفے میں چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی تھیں۔ جب صدقے کی کھجوریں ایک خاتون ایک کنیز لے کر آئی، ایک بچے نے دانہ اٹھا لیا تو جناب زینب کی دور سے آواز آئی، الصدقۃ علینا حرام، اے میرے بچے صدقہ واپس رکھ دو، صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ تو چھت پہ کھڑی ایک عورت سن رہی تھی، وہ اتر آئی، بی بی کے قریب آ کر کہنے لگی، بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، آپ کون ہیں؟ میری بی بی نے فرمایا، تو نے ہم پر رحم کیا، تو نے ہمارے ساتھ محبت کی، نیکی کی، میں تیرے لیے دعا گو ہوں، اللہ تیری مرادیں پوری کرے۔ کہنے لگی، میں نے آپ سے پوچھا کہ صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے۔ بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، فرمایا، تو اہل بیت کو پہچانتی ہے؟ کہنے لگی کہ میں سیدہ زہرا کی کنیز رہی ہوں، اور جب میں مدینہ سے آئی تھی تو زینب چھوٹی تھی، میں اہل بیت کو پہچانتی ہوں، دعا یہ کریں کہ اللہ مجھے زینب کی زیارت نصیب کرے۔ بی بی کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے، فرمایا، تیری دعا اللہ نے پوری کر دی، تیری دعا اللہ نے پوری کر دی، تیرے سامنے زینب کھڑی ہے۔ گھبرا کے کہنے لگی، حسین مولا کہاں ہے؟ کیا وہ جو نیزے کی انی پر قرآن کی تلاوت کرنے والا سر ہے، وہ میرے مولا، میرے بابا، میرے بھائی حسین کا سر ہے، اور وہ عباس کا سر ہے، اور یہ جتنی بیویاں ہیں، کوئی حسین کی بیٹی ہے، کوئی حسین کی زوجہ ہے، کوئی حسین کی بہن ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قافلہ کوفے سے گزر رہا ہے کہ قاسم ابن حبیب ابن مطاہر، حبیب ابن مطاہر کا بیٹا، جو کربلا میں باپ کے ساتھ شہید نہیں ہوا، اس نے خولی سے آ کر کہا، یہ جو سر تیرے ہاتھ میں ہے نیزے کی انی پر، یہ میرے بابا حبیب کا سر ہے، مجھے دے دے، میں اسے دفنانا چاہتا ہوں۔ خولی نے کہا، مجھے دربار شام سے انعام ملے گا، میں وہاں تک پہنچاؤں گا۔ قاسم نے کہا، جو انعام وہاں ملے گا میں دینے کو تیار ہوں، مجھے میرے بابا کا سر دے دے۔ اس نے نہیں دیا۔ قافلہ کوفے سے آگے بڑھا، ایک صحرا سے گزر رہے تھے کہ قاسم ابن حبیب نے 10 نوجوان دوستوں کے ہمراہ اس قافلے پہ حملہ کیا، جس قافلے میں بیویاں بھی ہیں، امام سجاد بھی ہیں،
نیزوں کی انیوں پہ چڑھے ہوئے شہیدوں کے سر بھی ہیں۔ اس نے اپنے 10 نوجوان دوستوں کے ہمراہ قافلے پہ حملہ کیا اور اپنے بابا حبیب کا سر لینے میں کامیاب ہوا، اور امام سجاد کے برابر سے یہ کہتا ہوا گزرا، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو وہ اس کے باپ کے سر کو نیزے پر نہیں اٹھایا جاتا۔ امام کا حال متغیر ہو گیا، بیڑیاں سنبھالی، اپنے بابا کے سر کو دیکھ کر کہا بابا یہ سچ کہتا ہے، مگر آپ کے بچے کے ہاتھوں میں مشیت کی ہتکڑیاں ہیں۔ قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا، اور عزیزانو بس شام ہے کہ جو اہل بیت کو جب تک زندہ رہے بھول نہیں سکے۔ جب بھی کوئی کہتا تھا نا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں، تو امام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، فرماتے تھے الشام الشام الشام، بازار شام، دربار شام، زندان شام۔ کون سا شام کا مرحلہ تھا کہ جب اہل بیت کو تکلیف نہ ہوئی ہو؟ سنیں گے جملہ، امام فرماتے ہیں شام میں چھتوں سے پتھر اور انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ ایک انگارہ میرے سر پر آ کر گرا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں پکارتا رہا میرا سر جل رہا ہے، مگر کسی نے میرے سر سے انگارہ نہیں ہٹایا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اور جب دربار میں پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ جناب سکینہ کی طرف ایک شخص نے اشارہ کیا، بی بی بھائی سے لپٹ گئی، بھیا یہ تو سنا تھا کہ ہم اسیر بنائے جائیں گے، مگر ہم نے یہ نہیں سنا تھا کہ ہمیں کنیزی میں بھی مانگا جائے۔ جناب زینب فرماتی ہے مجھ سے وہ منظر یہ بھولتا نہیں ہے، جب یزید کے سامنے ایک تشت لا کے رکھا گیا اور تشت سے رومال ہٹا تو میرے بھائی حسین کا سر تھا، اور یزید کے پاس ایک چھڑی تھی جو میرے بھائی کے لبوں پہ لگا رہا تھا۔ میں وہ منظر یاد کر کر کے آج بھی روتی ہوں۔ آواز دی گئی شمر کو بلایا جائے، شمر کو بلایا گیا، شمر کو ایک چبوترے پہ کھڑا کیا گیا، بتاؤ کربلا میں تم نے کیا کیا؟ شمر نے گزارش سنانا شروع کی، امیر ہم نے حسین کے اصحاب کو مارا، ہم نے حبیب جیسے، زہیر جیسے، مسلم ابن اوسجہ جیسے لوگوں کو مار دیا۔ امیر پھر ہم نے حسین کے جوانوں کو مارا، ہم نے عباس کے بازو کاٹ کے مارا، ہم نے علی اکبر کے سینے میں برچھی ماری، اور ہم نے آخر میں حسین کو پیاسا مارا۔ جب وہ امام یہ رپورٹ سنا رہا تھا، گزارش سنا رہا تھا، جیسے ہی اس نے کہا کہ ہم نے حسین کو پیاسا مارا، ہم نے حسین کو بھوک میں رکھ کر مارا، تو بیویوں کے حلقے سے جناب زینب کی بابا کے لہجے میں آواز آئی، اور آواز یہ تھی اسکت ایھا الکاذب ابن الکاذب، خاموش جھوٹے اور جھوٹے کی اولاد، جھوٹ بول رہا ہے یہ۔ سارا مجمع مڑ کر دیکھنے لگا، یہاں سے آواز آئی ہے، کہا یہ کون ہے جو بول رہا ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ کہا زینب کو موقع دیا جائے بات کرنے کا۔ میری بیوی نے وہیں سے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ بڑا طویل ہے مگر جو جملہ میرے اس وقت آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ میری بیوی نے فرمایا جھوٹ بول رہا ہے، ان اخ الحسین لا یترک فی الکوفہ الا وفیہ باق وباقیہ۔ میرے بھائی حسین نے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرے بھائی حسین نے کوفے میں کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں جنازہ نہ بھیجا ہو۔ اس پیاس اور اس بھوک کی کیفیت میں بھی میرے بھائی نے ہر گھر میں ایک میت بھیجی ہے، اتنے لوگ میرے بھائی، میرے پیاسے بھائی نے مارے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا شمر سچ بتا کیا کہہ رہی ہے یہ بیوی؟ شمر نے کہا یہ سچ کہہ رہی ہے، ہم نے جنہیں کربلا میں مارا ہے وہ اپنی اپنی جگہ انجمن تھے، ہر فرد ایک لشکر تھا، ان کے حوصلے بڑے عجیب تھے، ہم ایک حوصلہ توڑتے تھے دوسرا حوصلہ جوان ہو جاتا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی ہم سے کوئی التماس نہیں کی، کوئی التجا نہیں کی، اور اپنے نظریے پر اپنی جان دے دی۔ اس کے بعد پھر مڑ کر یزید نے کہا زینب بتاؤ سب سے بڑی مصیبت تم نے کربلا میں کیا دیکھی؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، بیوی کا جملہ سنیں کہ زینب بتاؤ کربلا میں تم نے سب سے بڑی کیا مصیبت دیکھی؟ یہ سوچ رہا ہوگا کہ بیوی کہیں گی کہ میں نے علی اکبر کا لاشا دیکھا، یہ سوچ رہا ہوگا کہ بیوی کہیں گی میں نے عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے، یہ سوچ رہا ہوگا کہ بیوی کہیں گی میں نے اور محمد کے لاشے دیکھے، مگر بیوی نے کچھ نہیں کہا۔ بیوی نے کہا مجھ پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ میں تجھ جیسے سے بات کر رہی ہوں۔ کہاں علی کی بیٹی، کہاں یزید سے محو کلام، بہت رو لیا ہزاروں میرے بیان میں مکمل ہو گئی بات، مگر چلیے کچھ دیر کے لیے شام کے زندان میں بھی چلیے۔
ایک 4 سالہ بچی کی لاش، ایک 4 سالہ بچی کا جنازہ۔ امام سجاد فرماتے ہیں مجھے بہن کے جنازے نے بوڑھا کر دیا۔ وہ زندان شام میں ننھی سی میت کا اٹھانا۔ عزادارو غسالہ روتی ہوئی باہر آئی اور امام سجاد سے کہنے لگی آپ کی بہن کو کیا بیماری تھی؟ امام نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ کہنے لگی جب میں نے کرتا علیحدہ کیا ہے تو بدن پہ نیلے نشان۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس پر تازیانے برسائے گئے، اس پر ہاتھ اٹھایا گیا۔ میری بہن ظلم برداشت کرتی رہی، زندان شام میں آ کے سو گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، اس شہر پر اپنا کرم نازل فرما، یہاں کے جو مسائل ہیں ان کو آسانی اور ان کا حل عطا فرما۔